السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ایک آرٹیکل ڈسکس کر رہے ہیں رومانہ حسین کا ہی. اور رومانہ حسین نے اس آرٹیکل میں جو ڈسکس کیا ہے وہ یہ ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے یہاں پرنٹنگ کیسے ایوالو ہوئی ہے. اور پرنٹنگ میں جب ہم بچوں کی کتابوں کو، ان کے رسائل کو، ان کی کہانیوں کو دیکھتی ہیں تو اس میں السٹریشنز میں کیا دکھایا جاتا تھا، اس وقت پرنٹنگ کی کیا لمیٹیشن تھی. اب جب کہ پرنٹنگ میں بہت ڈھیر ساری ویرائٹی اویلیبل ہے، ڈیجیٹل ٹیکنیکس اویلیبل ہیں، تو بھی ہماری پرنٹنگ میں اور بچوں کی السٹریشن میں وہ کریٹیوٹی موجود ہے یا نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے، اس کے بارے میں رومانہ ڈسکس کر رہی ہیں. رومانہ خود ایک آرٹسٹ ہیں اور ایجوکیٹر بھی ہیں، اور رومانہ جو ہیں وہ بچوں کی کہانیاں نہ صرف انہوں نے لکھی ہیں بلکہ ان کی تصاویر بھی خود بنائی ہیں. اب رومانہ کے بطور وہ بچوں کی کہانیاں کیوں لکھنے کی طرف آگے آئیں، اور انہوں نے بچوں کی کہانیاں نہ صرف لکھی بلکہ اس کی تصاویر بھی خود بنائی، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. رومانہ ایک آرٹ ٹریننگ میں تھیں اور وہاں پہ ان کے ایک انسٹرکٹر تھے جنہوں نے انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا پوری کلاس کو کہ آپ لوگوں کو ویسٹرن کی جگہ اردو میں سوچنا چاہیے. اور اردو میں جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس قسم کے آپ ڈیزائن بنا رہے ہیں، جس قسم کا آپ آرٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، وہ کیسے ہماری لوکل اور ٹریڈیشنل انسپریشن سے ڈفرینٹ ہے، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، ہمارا آرٹ، ہمارا کلچر، اور ہمارے یہاں جو ڈیزائن کے پیٹرنس موجود ہیں وہ کیا ہیں. ان کے انسٹرکٹر نے انہیں بتایا کہ ہمارے یہاں جو کامنلی لوگوں کو پسند ہے، جس سے لوگ بہت ہی فیسنیٹ ہوتے ہیں، اور جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ یہ نظر آتی ہیں کہ ہمارے یہاں مختلف چیزوں کے ڈیزائن میں بہت ہی زیادہ ڈیلیکیٹ اور خوبصورت نقاشی نظر آتی ہے، اور بہت ہی مغل پیٹرنز نظر آتے ہیں، چاہے ہم اس کو جیولری میں دیکھیں، چاہے ہم اس کو ٹرک آرٹ میں دیکھیں، چاہے ہم مہندی کے ڈیزائن میں دیکھیں، چاہے ہم شادیوں کے لباس میں دیکھیں، یا ہم اپنے آرکیٹیکچر کے اندر دیکھیں. تو آپ کو ایک انٹریکیٹ ڈیزائن، ایک خوبصورت ڈیزائن، ایک کنیکٹڈ ڈیزائن جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. ڈیفینیٹلی اس ڈیزائن کا انفلوئنس پرشیا سے بھی ہے، اب وہ ہمیں انفلوئنسز کامنلی نظر آتے ہیں جس کو لوگ بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں. رومانہ نے اس کلاس کے بعد سوچا کہ میں ویسٹرن ڈیزائن اور اس کی انسپریشن کو چھوڑ کے اردو میں سوچوں گی اور اپنے ملک کے ڈیزائن کے ساتھ انگیج ہوں گی. اب یہ بات آتی ہے کہ رومانہ نے بچوں کی کہانیاں کیوں لکھنا شروع کی. آرٹ تو پتہ چل گیا کہ اب رومانہ کی تصاویر اور کہانیاں دونوں پاکستانی کلچر کی ریپرزنٹیٹو ہوں گی. رومانہ نے بنیادی طور پہ اپنے بچوں کے لیے اسٹف ٹوائز بنائے، اور اسٹف ٹوائز کے بعد وہ بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی ایپلیک کا کام کرتی تھیں، اور انہوں نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کا ایپلیک میورل بنایا جو کہ آغا خان یونیورسٹی کے ہاسپٹل کے اندر موجود ہے، اور وہ میورل وہاں پہ ٹنگا ہوا ہے بچوں کے وارڈ میں. ابھی ہم اس کا امیج بھی دیکھیں گے کہ وہ کیسا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے IUCN کراچی کے لیے ایک اور میورل بنایا جو کہ دوبارہ ایپلیک تھا، اور اس کے اندر ان جانوروں کی ڈپکشن تھی جو ایکسٹنٹ ہو رہے ہیں، جو کہ ہماری دنیا سے ہمارے ساتھ ختم ہو رہے ہیں، انہیں کیسے سیو کیا جائے اس کے بارے میں اویئرنیس دی جائے. انہوں نے بنیادی طور پہ جو آرٹ استعمال کیا وہ پینٹنگ کی جگہ سوئنگ اور اسٹیچنگ تھا، اور دھاگے اور کپڑے سے کام کیا. اور اس کے بعد ان کے جو میورلز تھے وہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی ڈفرینٹ جگہ پہ ان کو ہینگ آؤٹ کیا گیا. اب آپ کے سامنے یہ جو میورل موجود ہے یہ بنیادی طور پہ بچوں کے وارڈ میں ہے، آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے اندر ہے. 1986 میں انہوں نے بنایا تھا، اور اس کو 25 سال ہو گئے ہیں وہاں پہ ٹنگے ہوئے. یہ جو آرٹ ایکٹیویٹیز ہیں اور یہ جو انہوں نے بچوں کے لیے کام کرنا شروع کیا، اس نے رومانہ کو ایک انسپریشن دی کہ میں اب بچوں کے لیے کہانیاں بھی لکھوں اور بچوں کے لیے السٹریشنز بناؤں. انہوں نے کرٹیکلی بچوں کی کہانیوں میں جب السٹریشنز کو دیکھا، بالخصوص اردو کی کہانیوں میں، تو ان کو اندازہ ہوا کہ السٹریشن میں اور بہت بڑا گیپ موجود ہے. اتنا بڑا گیپ موجود ہے کہ بچے ان تصاویر کو دیکھ کے اس سے کوئی کنیکشن ڈیولپ نہیں کر پاتے. ایک آرگنائزیشن ہے بک گروپس، اس میں انہوں نے 8 سال کام کیا، وہاں بچوں کے لیے کہانیاں لکھیں، پبلش کیں، ان کو السٹریشن جو تھیں ان کو ڈرا کیا. اس کے علاوہ جو رومانہ نے بہت اہم چیز فائنڈ آؤٹ کی وہ یہ کی کہ ہمارے یہاں اردو لٹریچر ایک قسم کا ختم ہو رہا ہے، وہ نایاب ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں والدین اردو کی کتابیں نہیں پڑھتے، کیونکہ والدین نہیں پڑھتے، وہ خریدتے نہیں ہیں، اسی لیے بچے بھی نہیں پڑھتے، اور یہی ٹرینڈ انہوں نے اسکولوں میں دیکھا. اگر ہم بچوں کی اردو کی کہانیاں لکھتے بھی ہیں اور ان کو اتنی اسٹیٹیکلی ڈیزائن کرتے ہیں، بناتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی کہانیاں میں نہ صرف ٹیکسٹ امپورٹنٹ ہے بلکہ تصاویر بھی بے حد امپورٹنٹ ہیں، تو وہ کہانیاں پڑھے گا کون، وہ کہانیاں خریدے گا کون، وہ کہانیاں زیادہ پبلش کیوں ہوں گی جب اس کے خریدنے والا ہی موجود نہیں ہوگا. سو رومانہ نے یہ سوچا کہ ہم ایک ٹیچر ہینڈ بک بنائیں اور اسکولس میں جا کے باقاعدہ ٹیچرس کو ٹریننگ دیں اور ان کو انسپائر کریں کہ یہ جو اردو کی کتابیں ہیں وہ ان کو کیسے اپنے کریکولم میں انوالو کر سکتی ہیں، کیسے پڑھا سکتی ہیں، اور کیسے کریکولم کے جو گولز ہیں وہ اس کو اچیو کر سکتی ہیں، اور انسٹرکشن میں ان چیزوں کو وہ لے کے آ سکتی ہیں. انہوں نے مختلف قسم کے اسکولوں میں وزٹ کیا، وہاں ٹریننگ کی، وہاں ٹیچرز کے ساتھ سیمینار کیا،
تاکہ ٹیچرز جو ہیں کم از کم وہ اردو کی کتابوں کو، لٹریچر کو، ملٹیپل لٹریچر کو اسکول میں بچوں کو انٹروڈیوس کروائیں، اس کو پڑھائیں، تاکہ یہ لٹریچر زندہ رہے، تاکہ اس لٹریچر پہ کام ہوتا رہے.